بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں علی احمد ساگر، اور آج میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، یہ سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور کاروان حرمین توگیروی مکلوڈگنج کے یہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ جو چیئرمین کا آپ کا ٹینیور ہے یہ کتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے؟ میں جب الیکشن کے بعد الیکٹ ہوا تو 1 سال تو جو ہے نا نون لیگ کی وجہ سے جو ہے نا حلف نہ اٹھا سکے ہم پورے پنجاب میں، تو 1 سال کے بعد ہمارے حلف ہوئے، 1 سال وہ ہمارا ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سال ہم نے کام کیا ہے۔ 2 سال کے بعد پھر جو ہے نا یہ جو ہے نا بلدیاتی ادارے جو ہے نا نئی حکومت آئی PTI کی، اور انہوں نے وہ بلدیاتی ادارے ختم کر دیے، تو 2 سال میں نے کام کیا ہے یونین کونسل احمد پور مکلوڈگنج۔ جی ٹھیک ہو گیا، یعنی 2 سال کا عرصہ آپ کو ملا، اس کے بعد پھر جو ہے PTI کی حکومت نے اسے ختم کر دیا۔ 2 سال کے عرصہ میں جو آپ نے یونین کونسل احمد پور مکلوڈگنج کا جو ذاتی فنڈ تھا وہ آپ کو کتنا ملا ہے، اور اس کی تفصیلات کیا ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ نے بنوائی، اس میں آپ نے گلیاں کیا بنوائی، اسٹف ٹائل اور کیا چیزیں ہیں؟ جی ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال آپ نے علی احمد ساگر صاحب نے کیا ہے، تو اس کا بڑا لمبا چوڑا جواب ہے، تو میں اس کا وہ آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں۔ ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا، میرے پاس ادھر ابراہیم صاحب کونسلر موجود ہیں، جناب حاجی محمد یار صاحب کونسلر موجود ہیں۔ ہم نے سب سے پہلا جو سٹیپ لیا، پہلے پیسے میں ایسے کرتا تھا، ابھی 6 ماہ پیسے جوڑ لیتا تھا، جو 3 لاکھ آتا تھا آدھے تنخواہوں کی مد میں چلے جاتے تھے، آدھا جو ہے میں نے وہ ڈیولپمنٹ میں فکس کیا ہوا تھا۔ وہ آدھے پیسے جوڑ کے جب وہ 6 ماہ 7 ماہ میں اکٹھے ہو جاتے، تو اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ اس کا پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ وہ پیسے ہم نے جو ہے نا فیصلہ کیا بھی سب سے اچھی جو ہے نا ٹف ٹائل خریدی جائے۔ تو ہم نے ایک کمیٹی بنائی، کمیٹی میں حاجی ابراہیم صاحب بھی تھے اور حاجی محمد یار بھی تھے، بودلہ صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، اس طرح اور دوست بھی تھے۔ تو ہم نے وہ سب سے پہلے اظہار کی ٹف ٹائل لاہور جا کے بک کرائی، اور وہ ٹف ٹائل سب سے ہمارا پہلا کام یہاں سے شروع ہوا کہ وہ ٹف ٹائل ہم نے، اس کے بعد آگے پھر ہم نے پاک پتن کی کمپنی کی تور کی ایک ٹف ٹائل وہ منگواتے رہے۔ تو میں وہ گلیوں کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں جو ہم نے ٹف ٹائل سے گلیاں جو ہے مکلوڈگنج میں سجائی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں عبدالکریم لوہار ہے، حسن والا روڈ پہ یہ گلی ہے، یہ ہم نے ٹف ٹائل کی بنائی۔ پھر آگے تھانے کے ساتھ عبدالستار ماچھی چاچا محمد امیر حلوائی فوت ہو گئے، وہ گلی ہم نے بنوائی ہے۔ پھر آگے چھوٹی سی ایک گلی محمد ابراہیم سیال کی تھی، وہ بنائی ہے ٹف ٹائل کی۔ پھر آگے امداد حسین موچی کی گلی ہے، وہ ہم نے بنائی ہے۔ آگے شبیر حسین ندیم بازار میں ایک گلی ہے، یہ بنائی ہے۔ آگے پھر آ جائیں تو بازار کی مشرق سائڈ پہ چاچا نظام الدین جو ہے نا ملک جو ہے ان کے ساتھ یہ گلیاں 3-4 ہیں، محمد حسین جڑویا والی گلی، محمد اسلم اوان والی گلی، محمد احمد رحمانی وہی جو گلی چاچا نظام الدین والی، اور اس کے ساتھ ہی فوجی محمد امین کی گلی وہ بنائی۔ آگے محلہ گلاب شاہ میں آ جائیں تو ریاض ساڑو کی گلی، یہ بھی ٹف ٹائل ہے۔ پیر اللہ دین بودلہ حسن والا روڈ پہ یہ بھی جو ہے نا ٹف ٹائل کی گلی بنی۔ کچھ تھوڑا سا حصہ اس میں ہم نے وہ چونکہ جگہ ہی تھوڑی تھی، محمدی مسجد لاری اڈے کے ساتھ ہے، اس پہ ٹف ٹائل لگوائی۔ پھر جو ہے نا محمد یاسین کھرل اور منشا مستری، یہ کولوں والی گلی کے ساتھ یہ گلی ہے، یہ ادھر یہ ٹف ٹائل لگی ہے ڈاکٹر وقار کے ساتھ۔ ہاں، اور 14ویں گلی ہے جو چودھری عبدالحمید گجر صاحب،
ان کی گلی یہ ٹاف ٹیل لگی ہے، یہ 14 گلیاں جو ہے نا یہ ٹاف ٹیل سے ہم نے مکمل کی۔ پھر آگے نالیاں اور سولنگ کا ہم نے جال بچھایا ہے مکلوڑ گنج میں، محلہ نواب کاڑوکا میں جو ہے نا ہم نے سولنگ لگوایا ہے۔ محمد عباس بلوچ کی ایک جو ہے نا محمد اسلم سیال اور محمد عباس بلوچ کی ٹاف ٹیل کی گلی لگی ہے، 16ویں گلی ہے یہ، 15ویں گلی ہے یہ۔ پھر نالیوں میں محلہ رامو کا میں عمران جو ہے وہ عمران والی جو ہے نا وہ بڑی لمبی چوڑی نالی ہم نے بنائی، پانی کا مسئلہ تھا۔ مرادوا میں حاجی ذوالفقار ارڑ کے علاقے میں کافی ساری نالی جو ہے نا ہم نے وہ بنائی جو کہ خراب ہوئی تھی سڑک کے ساتھ۔ اور محمد اسلم ارڑ کی نالی بنائی ہم نے۔ اور اس طرح یونس الیکٹریشن ہے، اس کے گھر میں پانی جا رہا تھا نالے کا، وہ نالے پہ ہم نے جو ہے نا 1 فٹ کے وار دیے اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح وہ اونچا کیا نالا۔ یہ محلہ سبحان شاہ میں آ جاتا ہے۔ آگے پھر محلہ گلاب شاہ میں کئی نالیاں ہم نے بنائی ہیں۔ آگے پھر بے شمار نالیاں اور پلیاں جس طرح خالد کھٹیک اور حاجی فلک شیر، ڈاکٹر طارق جمیل، اس طرح کی کئی پلیاں ہم نے بنوائی ہیں۔ یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو ہم نے اپنے فنڈ یونین کونسل سے لگائے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ آپ پورے پنجاب کا سروے کر لیں، اس میں کوئی نالی وغیرہ تو بنا دے یا کوئی پلی وغیرہ بنا دے، یہ تو ہو سکتا ہے، ٹف ٹیل کوئی نہیں لگاتا۔ تو ہم نے ٹف ٹیل کا مکلوڑ گنج میں جال بچھایا ہے۔ پھر آگے آپ چلے جائیں، نالی ہم نے چاچا محمد امیر خان پٹھان ملک شہری کی نالے کو صحیح کیا اور اس پہ جو ہے نا ہم نے وہ سلیبیں رکھی ہیں، اور یہ سارا یونین کونسل کے فنڈ سے جو ہے نا یہ کام ہو رہا ہے۔ اس طرح ایک تاریخی کام میں نے یونین کونسل کے فنڈ سے یہ کیا کہ مسجد عائشہ والا نالہ بہاولپور سے سویپر منگوا کے پبلک کے بندے جو ہے نا وہ کمیونٹی بنا کے ہم نے ان کے ساتھ ٹھیکہ کیا، ایک نالے کا 70,000 روپیہ میں نے وہ پے کیا، اور انہوں نے وہ نالہ نیچے سے وہ صاف کیا۔ ہمارا سال بڑی اچھی طرح گزرا، 1 سال پورا ہی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس طرح چودھری الیاس گجر کا نالہ صاف کروایا، بابا نور رسول والی گلی کا نالہ صاف کروایا، اور یونین کونسل سے ہی فنڈ سے یہ ٹف ٹیل جو ہے بابا نور رسول والی گلی میں وہ پانی کھڑا ہو جاتا تھا، اس کو نالے کو اونچا کیا، اور وہاں ٹف ٹیل جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا لگوائی وہاں بابا نور رسول والی گلی، یہ بھی یونین کونسل کے ہی فنڈ سے ہے۔ تو میں علی احمد ساگر صاحب اور غلام حسین صاحب بیٹھے ہیں، بھائی خضر حیات ساڑو صاحب بیٹھے ہیں، میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، جتنا کام میں نے یونین کونسل کے فنڈ سے ڈیولپمنٹ کا کیا ہے، الحمدللہ میں مکلوڑ گنج کی تاریخ میں سرخ رو ہوں، اور جو پڑھے لکھے احباب ہیں، ذی وقار ذی شعور ذی وقار لوگ ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ مکلوڑ گنج میں یہ ایک تاریخی کام ہوا ہے، اور شکر ہے مالک کا کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سے یہ اتنا بڑا کام لے لیا۔ وہ پیسہ میں نے لگایا جو یونین کونسل کے خرچوں میں ادھر ادھر جو ہے خرچ ہو جاتا ہے، میں نے ادھر نہیں لگایا، میں نے اپنے ممبران کو کھانا نہیں کھلایا، میں صرف بیچاروں کو چائے پلاتا تھا، میں صرف بیچاروں کو نا وہ لسی کا گلاس پلا دیتا تھا تو منت کر لیتا تھا، تو وہ بھی مان جاتے تھے۔ وہ پیسہ جوڑ جوڑ کے میں نے مکلوڑ گنج کی ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر مکلوڑ گنج کو دیکھیں منچر آباد اور منڈی صادق گنج کی نسبت، تو آپ کو ایک مکلوڑ گنج میں ایک جھلک ڈیولپمنٹ کی جھلک نظر آئے گی، ایک مکلوڑ گنج میں ایک آپ کو مثالی کام نظر آئے گا۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ جتنا آپ نے کام کروایا ہے ہمیں پورے علاقہ میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آیا، بلکہ آپ کا جو سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ آپ نے اپنے یو سی کے فنڈ سے تو آپ نے پیسے اکٹھے کر کے عوام پہ لگائے ہی ہیں، اس ڈیولپمنٹ کے کام پہ آپ نے لگائے بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے ضلع کونسل سے بھی آپ نے پیسے لیے اور یہاں پہ لگائے. شہری یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیا کام کیے ہیں، ضلع کونسل کا جو آپ کا فنڈ تھا؟ جی علی احمد صاحب مہربانی. جب ضلع کونسل میں اجلاس ہوتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ اپنا کوئی کونسلر، اپنا کوئی شہردار اپنے ساتھ لے کے جاؤں، اور میں یہ بھی ایک تاریخی ریکارڈ میں نے قائم کیا ہے ضلع کونسل حال میں کہ میں 2 دفعہ لازمی جو اپنے مطالبات جو ہے نا چیخ چیخ کر رو رو کر بیان کرتا تھا. اس کے کئی عینی شاہد ہیں، ابراہیم صاحب بھی ہیں، بھائی غلام حسین جبیل بھی ہیں، اور علی دانش بھی ہے، کئی لوگ میرے ساتھ، یعنی ہر اجلاس میں میں ایک بندہ لے جاتا تھا. تو الحمدللہ جو چیختا ہے، جو بولتا ہے، اس کو پھر اللہ تعالیٰ رزلٹ بھی دیتا ہے. تو سید قلندر حسنین شاہ صاحب، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی، لوگوں سے ہٹ کر انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. جو ان سے میں نے ایکسٹرا فنڈ منظور کروائے. میں نے اپنے شہر میں وہ علاقے سلیکٹ کیے جہاں کسی نے آج تک کام کروایا ہی نہیں. ایک حیدر پٹواری والی گلی تھی، آج تک وہاں گاندھی رائے، آج تک وہ گلی نہیں بن سکی. تو میں نے بسم اللہ وہاں سے شروع کی اور وہاں ٹف ٹائل لگوائی، بڑی خوبصورت وہاں ٹف ٹائل لگی. اسی طرح ملا راموکا میں سکول، گورنمنٹ ہائی سکول ڈاکٹر اشتیاق سے کے گھر سے شروع ہوتا ہے، آگے سہیل زرگر، یہ ٹف ٹائل بڑی لمبی چوڑی 22 فٹ کی گلی، یہ بھی ٹف ٹائل ضلع کونسل کے فنڈ سے منظور ہوئی اور بنی. اور اس کے ساتھ 1.5 بائی 1.5 کا کھالا ایک منظور ہوا، وہ بھی ضلع کونسل کے فنڈ سے منظور ہوا اور بنا. سولنگ اور نالیاں وہ تو بے شمار بنی ہیں، ملا کوارٹر میں سولنگ اور نالیاں بنی. غلہ منڈی میں نے ایک سولنگ جو ہے نا وہ دیا، غلہ منڈی والے جو بڑے لوگ خوش ہوئے، بڑی ضرورت تھی اس کی. محمد عباس بلوچ، ملازم حسین سیٹھ، محمد عارف، حاجی امتیاز بودلہ، وہ ایک دلدل بنی ہوئی تھی، اسے ہم نے ختم کیا. اور میں نے اپنے بھائیوں کو خوش کیا، غلہ منڈی والوں کو، جو کہ وہ عرصہ دراز سے وہ گند پڑا تھا اور گٹروں کا پانی وہاں تھا، بیماری کا خطرہ تھا. وہ ہم نے مقبول احمد جھنج، بھائی اکرم جھنج، یہ سارے دوستوں کو اس میں جو ہے نا فائدہ ہوا اس سولنگ سے اور نالی سے. اور اس کے بعد جو ہے نا مسجد عائشہ والی گلی جو PPC بڑی خوبصورت بنی، نالا اونچا کیا گیا، اور وہ الحمدللہ بڑی اچھی وہ گلی اکرم مستری نے بنائی، وہ بھی ضلع کونسل سے بنی. اسی طرح ایک گلی سیف اویسی، خادم حسین، نعت خان، شمشاد باٹھے کا کی گلی PCC کی بنی، وہ بھی بڑی اچھی گلی یادگار ہے ہماری. اس طرح ضلع کونسل کے فنڈ سے ہم نے بابا شاہ دین دربار پہ وہ جو ہے نا ایک نالا بنایا، اور نالیاں ایک لمبی چوڑی نالی بنائی بابا شاہ دین دربار سے. دربار والی گلی میں جو ہے نا وہ نالی بنی، یہ بھی ضلع کونسل کے فنڈ سے جو ہے نا یہ بنی ہے. اس کے علاوہ اور کافی سارے کام جو ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہے، وہ بھی ضلع کونسل کے فنڈ سے پایا تکمیل کو پہنچے. جی ماشاءاللہ، کافی سارے جو ہے آپ نے جو ہے منصوبے آپ نے گنوائے ہیں، جو آپ نے ضلع کونسل کے فنڈ سے آپ نے بنوائے. تو سید اصغر شاہ صاحب MN تھے، ان سے بھی آپ کی اچھی بنتی تھی، تو اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا کہ ان سے آپ نے کتنا فنڈ حاصل کیا اور اس سے آپ نے کیا کیا چیزیں بنوائیں، ان کی بھی برائے مہربانی آپ تفصیل بتا دیں. سید محمد اصغر شاہ صاحب سابقہ MN ایک ایماندار اور میرٹ پسند انسان تھے. وہ ایسی شخصیت ہیں، الحمدللہ میں بڑے اچھے الفاظ میں انہیں یاد کروں گا. مکلوڑ گنج سے ان کی والہانہ محبت اور یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی صورت میں انہوں نے اپنی محبت ظاہر کی. سب سے پہلا کام، جب بھی کوئی وہ فنڈ دینے لگتے تھے میں بھی ان کے پاس پہنچ جاتا تھا.
تو ان کی منت سماجت اور مہربانی کرتے تھے، وہ کہتے تھے بھی مکلوڑ گنج کا حق بنتا ہے آپ لگوائیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں جو ہے نا کولو والی گلی کا جو ہے نا ٹف ٹائل دی، میں نے ٹف ٹائل کو چینج کر کے 3 گلیاں اس میں سولنگ لگوائے، کولو والی گلی، ایک محمد حسین مستری والی گلی، اور ایک وہ جو ہے وہ نہیں وہ جمع داراں والی گلی آج کل جو پھر خراب ہے۔ یہ 3 سولنگ پہلا ان کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی محبت کی، جو ہے نا ہم نے ایک پلان کیا جو کہ مسجد گلزار مدینہ حاجی بشیر گجر صاحب کے گھر کے سامنے پانی کھڑا ہوتا تھا، آگے آ جائیں تو ہائی اسکول کے سامنے پانی کھڑا ہوتا تھا، پھر آگے آ جائیں تو بابا نور رسول والی گلی کے سامنے پانی کھڑا ہوتا تھا، آگے آ جائیں، یہ میں تاریخ دہرا رہا ہوں، آپ کو یاد آ جائے گا، پیچھے آپ جائیں گے نا تو دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ جو امام بارگاہ ہے وہاں آپ گزرتے تھے تو وہاں پانی کھڑا ہوتا تھا۔ اسی طرح آگے حنیف دھوبی والی سائیڈ پہ بھی وہ ٹف ٹائل لگی، یہ پوری گلی ہم نے جو ہے نا وہ ٹف ٹائل سے سید محمد اصغر شاہ کے فنڈ سے یہ مکمل کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ادھر اسی طرح میں نے برابری کی بنیاد پہ ایسٹ اور ویسٹ کو، مشرق اور مغرب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آدھا شہر کا حصہ مشرق میں آدھا مغرب میں ہے، تو میں نے مشرق والی سائیڈ پہ محمد عباس پراچا مرحوم وہ گلی شروع کی، اس کے مقابلے میں وہ ہم یاسین پراچے والی بھی گلی مکمل کی، آگے ایک بلوچ ہے چھوٹی گلی اس کی بھی بنائی، مدنی مسجد سے ہوتے ہوئے آگے جو ہے نا نصر اللہ فوجی نصر اللہ کے گھر سے بھی آگے یہ چلی گئی، اس میں ایک لنک گلی کاشف کھٹیک کی تھی وہ بھی مکمل کی ہم نے، اور اس طرح مقصود احمد سند کی گلی بھی اسی فنڈ سے مکمل ہوئی، اور اس سائیڈ پہ محلہ گلاب شاہ میں محمد اقبال دودھی والی گلی جو ہے نا ٹف ٹائل مکمل ہوئی، اس طرح ڈاکٹر حنیف والی گلی جو ہے نا ٹف ٹائل مکمل ہوئی جو بچی ہوئی تھی، اور اسی طرح علمدار جویل والی گلی بھی اسی فنڈ سے جو ہے نا مکمل ہوئی، جو کہ سید محمد اصغر شاہ نے ہمیں فنڈ دیے تھے، اور یہ تاریخ انشاءاللہ یہ جب تک یہ گلیاں موجود ہیں یہ انشاءاللہ تاریخ یاد رکھے گی کہ کون مکلوڑ گنج کا محسن ہے اور کون نہیں ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ سارے ہم نے آپ کے کام کروانے سے پہلے بھی صورتحال ہم نے دیکھی، ہم بھی اسے میڈیا کی زینت بھی بناتے رہے، ہم اسے خبروں میں بھی ہم لے کے آتے رہے کہ یہ اسکولز کے سامنے بھی گندا پانی کھڑا رہتا تھا، یہ تمام گلیاں پانی سے بھری ہوتی تھیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یاد ہے، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ جب آئے تو آپ نے یہ ساری گلیاں بنوائیں۔ تو ابھی بھی اگر یہ دیکھیں تو ترقیاتی کام جو ہے نا وہ سیوریج کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، آپ نے بھی کچھ کام کروایا، تو میں آپ سے یہی آگے جو میرا یہ سوال بھی ہے کہ سیوریج کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات کیے اور اسے مکمل فنکشنل کرنے میں کیا چیز درکار ہے اور کتنا فنڈ درکار ہے؟ علی احمد صاحب جو ہے نا سیوریج کا نظام ہمارے مکلوڑ گنج شہر میں ہے ہی نہیں، جو پہلے پیسہ لگا تھا وہ بیکار گیا، وہ چلا ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی گلی نہیں چلی، بازار والا سیوریج نہیں چلا، کوئی بھی نہیں چلا۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ سیوریج بازار میں تو جو ہے نا پائپ ڈالے ہی نہ جائیں، بازار اور چھوٹی گلیاں وہاں نالیوں کا نظام ہو، اور آگے جا کے جس طرح ہائی اسکول ہے وہاں سے بڑے پائپ ڈال جائیں آگے، سیوریج کا نظام یعنی باہر سے شروع ہو تو یہ بہتری آ سکتی، تاکہ بارشیں آئیں تو پانی فوراً وہ سیوریج میں جائے۔ اسی طرح ادھر مشرق والی سائیڈ میں بھی ایسے ہی جو نالے بنے ہیں، یہ جو کھلے بازار ہیں یہ جو غلہ منڈی کے ساتھ، اس میں بڑے پائپ ڈال جائیں، جیسے حویلی لکھا میں ڈلے ہیں جس میں آدمی پیدل چل سکتا ہے، ایسے پائپ بڑے بازاروں میں ڈلیں، اور چھوٹے جو بازار کا اور چھوٹی گلیوں کا پانی سردار روڈ کا ان پائپوں میں جائے، اور سیوریج کا آگے نظام ہو، آگے باہر نکلے جیسے سروے ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مغرب والی سائیڈ پہ بھی جو ہے نا بائی پاس کالو کا بائی پاس کے ساتھ جو ہے نا بڑے پائپ ڈال جائیں، چھوٹی گلیوں سے چھوٹے جو ہے نا نالیاں اور یہ کھلا پانی جائے۔
آگے جا کے یہ بڑی ملا رامو کا میں بڑے پائپ ڈال جائیں، آگے جو ہے نا وہ بائی پاس کالو کا وہاں بڑے پائپ ڈال جائیں اور پانی کا اخراج آگے بنے، وہ گورنمنٹ سکیم لگا رہی آگے پانی کا جانے کا راستہ بھی ہو۔ تو ہم نے تو کوشش کی ہے، ایک کچا سا نظام چلایا، اس سے بڑی بہتری آئی ہے کہ مکلوڈ گنج میں جب بارش آتی ہے تو پہلے تو پانی نکلتا ہی نہیں تھا، آپ کو گھنٹے 2 گھنٹے بعد پانی کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو آگے اس کو اگر نظام کو آگے پکا جب کیا، اب ٹاؤن کمیٹی بھی یہ منظور ہو چکی ہے، آگے یہ نظام چلتا ہے تو آگے یہ پکا نظام ہوگا تو انشاءاللہ یہ مسائل آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ جی بالکل، جس طرح کہ ابھی الحاج ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب بتا رہے تھے سیوریج کے حوالے سے، سیوریج مکلوڈ گنج کا ایک بہت بڑا دیرینہ مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی جو پینے کا پانی ہے وہ بھی خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے کچھ اقدامات کیے تھے، پینے کے اپنے واٹر فلٹریشن پلانٹ کی بھی توسیع، اور اس میں جو بور کا مسئلہ تھا وہ بھی آپ نے حل کروایا تھا۔ جی، یہ جو ہے نا قبرستان کے ساتھ یہ صرف 20-25 فٹ کا جو ہے نا بور تھا، تو مجھے میاں محمد سردار خان صاحب کا بھی اشارہ تھا، حکم تو نہیں انہوں نے کیا تھا، مجھے جو ہے نا ریکویسٹ کی تھی جو ہیں ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ جناب مظہر بوٹا صاحب، انہوں نے کہا یار یہ نیک کام ہے، تو میں نے آتے ہی وہ نیا 130 فٹ کا بور کروایا اور ساری وائرنگ کروا دی۔ وہ اس لیے میں نے کروائی کہ اگر مجھے پیسے، چونکہ اینڈ پہ تھا کام، پیسے مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا اور میرے والدین کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ تو الحمدللہ اس وقت اور اب تک تو پانی بڑا زبردست ہے۔ آگے پھر یہ میں نے ہینڈ اوور بھی کر لیا تھا یونین کونسل، چونکہ یہ نہیں چل رہا تھا، یہ جو ہے نا یہ اپنا فلٹریشن پلانٹ، یہ اس کا مستقبل جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے وہ چلا ہے اسکول والا، وہ ابھی تک نہیں فعال ہو سکا، اس کا مستقبل بھی ایسے ہو جاتا۔ میں نے اسے ہینڈ اوور کر لیا اور یونین کونسل میں اسے ڈال دیا، اب یہ یونین کونسل کی ذمہ داری ہے کہ اسے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چلائے، اور وہ چلا رہی ہے، انشاءاللہ چلے گا یہ۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ بلدیاتی نظام جب ختم ہوا ہے تو اس وقت کتنا فنڈ تھا جو باقی ابھی رہتا تھا؟ کوئی آپ کی منصوبے ابھی آپ کے ذہن میں تھے تو کوئی فنڈ ہے اس طرح، کوئی پیسے بچے ہوں اور واپس بھی چلے گئے ہوں؟ جی بالکل، ایسے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ میں 6 ماہ 5-6-7 ماہ کے پیسے جوڑتا تھا، پھر ہم اس پہ وہ ڈیسیژن لیتے تھے ٹاف ٹیل کہاں لگوانی ہے۔ تو میں نے آخری 6-7 ماہ کے پیسے جوڑے ہوئے تھے، غالباً 8 لاکھ یا 9 لاکھ کے 10 لاکھ کے قریب تھے وہ پیسے، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں۔ تو اس میں نے حساب لگایا تھا کہ 10-11 گاڑیاں جو ہے نا ٹرک آتے تھے ٹاف ٹائل کے تور کے، بات بھی ہوگی، ہم ادھر سے پلاننگ کر کے بھی چلے گئے۔ ایک سیکٹری صاحب ہیں امبیر حمزہ صاحب، ان کی مہربانی سے انہوں نے سائن نہ کیے، وہ ہمارے جو ہے نا پیسے نہ جا سکے وہ کمپنی میں، تور کمپنی میں۔ پلاننگ یہی تھی کہ وہ پیسے چلے جاتے، اگر یونین کونسل ختم بھی ہو رہی ہے تو وہ محلے داروں کو ہم دیتے، گلیوں والوں کو دیتے، وہ خود لگوا لیتے۔ تو وہ ہمارا آخری 6 ماہ کا جو فنڈ ہے وہ ضائع ہوا ہے۔ تو میں نے بڑی سٹرگل کی لیکن میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ میں نے ایک سولنگ لگوایا ہے جو ہے مکلوڈ گنج کی آخری حد پہ، نواب کالو کا والی سائڈ پہ 460 فٹ، اس کے پیسے نہیں، میری جیب سے ہی وہ لگ گیا، وہ پیسے نہیں ملے۔ چودھری عبدالحمید والی گلی جو یونین کونسل کی ٹاف ٹیل آئی تھی، اس کی مزدوری نہیں ملے، میں نے اپنی جیب سے دی ہے۔ اسی طرح فوجی امین والی گلی جو ہے نا اس کی مزدوری نہیں ملی، وہ بھی میں نے اپنی جیب سے دی ہے۔ وہ 3-4 لاکھ کے چیک کٹ گئے تھے لیکن وہ پاس نہیں ہو سکے، میرے پاس چیک کی پڑے ہیں، لیکن میں نے تو وہ بھی اسے ایسے کہہ دیا کہ اگر مجھے نہ ملے تو اس کا اجر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ بہتر اجر دینے والا۔ جی بے شک اللہ پاک ہی اجر دیتا ہے، انسان کا کام تو ہے کہ خدمت کرنا۔ تو ابھی آئندہ جو ہے سیاست میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آئندہ آپ بلدیاتی الیکشن میں دوبارہ حصہ لینا پسند کریں گے؟
इरादा भाई अली अहमद सागर साहब, गुलाम हुसैन साहब, जनाब वटू साहब, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, गुलाम मुस्तफ़ा खरल साहब, इरादा तो मैंने जो फ़ैसला किया था, मैं कारोबारी बंदा हूँ भी, कारोबारी बंदा जो है ना, मेरे जैसा बंदा, फ़ैसला ये मैंने किया कि मैं आइंदा जो है ना इलेक्शन ना लड़ूँ, सियासत जारी रखूँ, भलाई वाले काम हम करते रहें, लेकिन मैं इलेक्शन ना लड़ूँ। तो मैं इसमें एक शख्सियत को कोट करना चाहूँगा, कर दूँ? कोट करना चाहूँगा मियाँ मोहम्मद सरदार खां वटू साहब, गद्दों का वटू। उन्होंने ये मुझे सिलेक्ट किया मिकलोडगंज में, और मुझे इलेक्शन में जो है ना मेरी सपोर्ट की और मुझे जितवाया, जिनकी वजह से मैं इलेक्शन जीता। तो हमारा इरादा एक ही था, जो इरादा उनका था अल्लाह पाक ने मेरा भी वैसे ही ज़हन बना दिया। उस नीयत को लेके, भलाई वाली नीयत को लेके हमने काम शुरू किए। तो उनका जो है ना, बल्कि आपको याद होगा इलेक्शन के बाद मैं उम्रे पे गया, तो वहाँ मैंने यही दुआएं अल्लाह पाक से मांगता रहा। हरम पाक में गया हूँ, बैतुल्लाह शरीफ में, तो मिकलोडगंज की डेवलपमेंट की दुआएं की। मैंने कहा इधर काम सही आज तक हुआ ही नहीं, अल्लाह पाक मेहरबानी करे मिकलोड। और मदीने पाक गुम्बद खजरा जब नज़र आया तो मेरी दुआ यही थी। तो अल्लाह पाक ने ऐसी कामयाबी दी, मेरे काम करने से पहले ही काम शुरू हो गया। सरदार रोड की जो है ना, जो है ना मियाँ मोहम्मद सरदार खां की मेहरबानी से पीर आसफ़ ने पाया तकमील तक इसे पहुँचाया। और ये टफ ट्रायल भी जो है ना, ये हमारी इंट्रोड्यूस कराई हुई है। मियाँ सरदार खां की सूरत में पीर आसफ़ ने दो तीन गलियां बनवाई, और उसके बाद हमने इसका जाल बिछाया मिकलोडगंज में। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मियाँ मोहम्मद सरदार खां साहब का, कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया और ये हालात बने मिकलोडगंज में कि इतना काम हो गया 2 साल में। 2 साल में, ये 2 साल को टाइम नहीं है, लोगों ने तो 5-5 साल गुजारते हैं, तो 2 साल में इतना काम हो गया। इसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि आइंदा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मिकलोडगंज को मेरी ज़रूरत पड़ी, मिकलोडगंज में कोई गलत फ़ैसला हुआ, मिकलोडगंज को कोई नुकसान होता नज़र आया, तो मैं भी हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अगर मियाँ मोहम्मद सरदार खान ने हुक्म किया, इसमें ये भी ऐड कर लें, अगर मियाँ मोहम्मद सरदार खान ने हुक्म किया भी आपकी ज़रूरत है, तो हालांकि पहले मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैंने आइंदा नहीं खड़ा होना। उन्होंने कहा कि आप नहीं खड़ा होना, मैंने कहा मैंने नहीं खड़ा होना। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर हिस्सा ले सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरा इरादा नहीं है। सियासत जारी रखूँगा, भलाई वाले काम जारी रखूँगा। इलेक्शन का फ़िलहाल ऐसा कोई मुसम्मम इरादा नहीं है कि मैंने लाजमी लड़ना है इलेक्शन। शहर मिकलोडगंज के लिए आपने थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा काम करवाए, अभी मज़ीद आप शहर की बेहतरी के लिए आप क्या सोच रखते हैं कि क्या इस शहर में होना चाहिए, आपके इरादे क्या हैं? देखें जी, मिकलोडगंज एक तारीख़ी शहर है। इसमें हमारी बदकिस्मती है कि हमारा एक स्कूल के साथ बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो अब हमारे पास नहीं है, वहाँ क्वार्टर बन गए। तो मिकलोडगंज की ज़मीन काफ़ी सारी मौजूद है, अगर अहले इक़्तिदार या अहले ताकतवर जो है लोग इस पे काम करें तो काफ़ी सारी मिकलोडगंज की सरकारी मौजूद है। अगर वो मिकलोडगंज टाउन कमेटी में शामिल कर दी जाए मगरब साइड पे, तो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। तो मेरी नज़र तो बड़े पुरानी इस पे है, रेस्ट हाउस पे। रेस्ट हाउस बेकार पड़ा है। ये इस तरह का कोई साहिब इक़्तिदार ये काम दिखा दें कि उसको जो है ना महकमा जो है ना सूबाई महकमा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अगर बल्दिया को दे दें, टाउन कमेटी को दे दें, तो वहाँ हमारा स्टेडियम भी बन सकता है, हमारा ग्राउंड भी बन सकता है, और एक बड़ी अहम जगह है मेन रोड पे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी मिकलोडगंज के लिए, अगर ये हमारा
یہ کام سیدھا ہو جائے۔ باقی جو ہے نا اہل ثروت لوگ اگر وہ بھی مہربانی کریں کہ یہ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ گراؤنڈ کے لیے ہم جگہ دے دیں، وہ بھی مہربانی کریں، اگر دینی ہے تو دیں، مکلوڈ گنج میں یہ کام شروع ہو۔ اور ایک میں یہ یہاں لازمی یہ بات ضرور کہوں گا کہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر کے یہاں جو ہے نا نوٹیفیکیشن ہوا تھا، وہ آج تک جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے نا وہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے۔ اگر آپ نے اتنا بڑا کریڈٹ لیا ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر کرایا ہے، اور اس پہ عمل درآمد کرا دیں تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور آپ کا نام بھی ایک لسٹ میں آئے گا۔ اسی طرح ٹون کمیٹی جو ہے نا میں اور غلام سین نے یہاں شروع کیا تھا، تو ٹھیک ہے، جس نے بھی حصہ ڈالا، جس نے دعا کی، جس نے اس میں مدد کی، جس نے اس کے آرڈر کرائے، مہربانی اس کی بھی۔ اور اس پہ آگے اس کا فنڈ منگوائیں۔ فنڈ آنے سے ایسا ہوگا کہ آپ 10 یا 15 جمع دار جب بھرتی کریں گے تو بارش آتی ہے یا سیوریج کا نظام خراب ہوتا ہے، جب آپ کے بندے ہوں گے تو 1 گھنٹہ نہیں لگے گا صفائی کا، آپ کو محلہ صاف ہو جائے گا، بازار صاف ہو جائے گا، گلی صاف ہو جائے گی، نالی صاف ہو جائے گی، وہ سیوریج صاف ہو جائے گا۔ سب سے اہم کام ہے کہ اسے اپ ڈیٹ کریں، اسے جو ہے نا وہ فنکشنل کریں، تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ٹاؤن کمیٹی مکلوڈ گنج۔ دیر آئے درست آئے، وہاں تو حق بنتا ہے میونسپل کمیٹی کا، لیکن ایک دفعہ فنکشنل ہو جائے ٹاؤن کمیٹی، پھر ہم میونسپل کمیٹی کی طرف بھی چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو بڑی سنی ہے۔ ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سابق چیئرمین ہیں اور کاروان حرمین تو غیرگی کے یہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے، کس طرح انہوں نے بڑے احسن انداز سے آپ نے دیکھا کہ وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام مکلوڈ گنج میں کروایا۔ یاد رہے کہ ایک بات میں بھی اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ مکلوڈ گنج میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ بلدیاتی نظام جو ہے اس میں ایک عام بندے کو جو ہے ریپریزنٹ کیا گیا، لے کے آئے۔ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ الحاج میاں سردار خان گدو کا بٹو صاحب کو جاتا ہے، انہوں نے انہیں منتخب کیا۔ میاں الحاج سردار خان گدو کا بٹو صاحب جو ہیں وہ سابق MP بھی ہیں اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہ چکے ہیں۔ ان کی دور اندیشی کو تو ہر بندہ ان سے واقف ہے کہ وہ بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک بھی ہیں، اور اس کا واضح ثبوت ابھی ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کی شکل میں نظر آیا ہمیں کہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو منتخب کیا اور چیئرمین بنوایا مکلوڈ گنج میں، اور آپ نے دیکھا کہ ریکارڈز میں ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں۔ چونکہ ایک لوکل بندہ جتنا کام کروا سکتا ہے، کبھی بھی باہر کا بندہ یا جسے گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کروا سکتا۔ یہ صرف ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب تھے کہ جنہوں نے، چونکہ یہ چھوٹے لیول سے اوپر آئے، انہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ تھا، انہیں پتہ تھا کہ ایک چھوٹے طبقے کو کون کون سے مسائل جو وہ درپیش ہو سکتے ہیں۔ وہ ہر دروازے پر گئے اور انہوں نے فنڈ اکٹھا کیا، اور فنڈ اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے ہم پر لگایا، ہماری عوام پر لگایا، ہمارے شہر پر لگایا۔ تو آگے بھی ہم جو ہے اپنے جو یہاں کے سیاسی قائدین ہیں ان سے ہم یہی گزارشات بھی کریں گے، اور ہماری یہ ان سے اپیل بھی ہے کہ اسی طرح ہم عوام میں سے اور عام بندے کو یہ ریپریزنٹ کریں اور اوپر لے کے آئیں تاکہ شہر کی بہترین نمائندگی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔